السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اہم نشست ہے، میں اس کو بہت ہی اہم نشست شمار کرتا ہوں. آپ لوگ دراصل بہت ہی سخت چیلنجنگ حالات میں ظلم سے مقابلہ کرنے والی فوج کے انتہائی اہم سپاہی لوگ ہیں. جو بات سب سے پہلے شروع میں شکیل نے کہی تھی، پھر باقی اور لوگوں نے بھی اسی طرح کے تجربات بتائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان ہیومن ریسورسز کے ساتھ فائنینشیل ریسورسز بھی صحیح طور پر جڑ جائیں تو ہم زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. میڈیا کی اہمیت پر کوئی لفظ بھی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. بڑی بڑی سرکاریں بھی میڈیا کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. مسلمانوں کی توجہ عام طور سے مسلمان ایڈجسٹ نہیں کر سکا ہے میرے تجزیے کے مطابق کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے دور میں زندہ رہنے کے طریقے کیا ہیں. ایک دور ہوتا ہے خلافت کا، مونارکی کا. اس دور کے بعد جو ٹرانسفارمیشن ہونا چاہیے تھا مسلم قوم کی ذہنیت کا کہ اس نیشنل اسٹیٹ میں اور پارلیمانی ڈیموکریسی کے دور میں کیسے جیا جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز کیسے ادا کی جاتی ہیں اور اپنے رائٹس کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کی ایجوکیشن مسلمانوں کو نہیں ملی. مسلم قوم کو اس کی تربیت نہیں ملی. مسجد کے ممبر سے بھی نہیں ملی، کالج یونیورسٹی سے بھی نہیں ملی، مدرسے سے بھی اس کی جو اس کی تعلیم مل سکتی تھی یا ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل سکی. لیکن یہ مایوس کن حالات نہیں ہیں. قومیں ایسے اسٹیجز سے گزرتی ہیں جب کو ایک نیا دور ان میں شروع ہوتا ہے، پھر اس میں ٹائم لگتا ہے. گرتی ہیں سنبھلتی ہیں، گرتی ہیں سنبھلتی ہیں. تو ہماری قوم پر اس وقت جو حالات ہیں یہ قطعاً مایوس کن نہیں. ابھی ہمارے آصف صاحب نے جو کچھ بتایا اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. کہاں تو 23 صحافی تھے اور وہ بھی کس ذوق کے تھے، اور کہاں اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو ایک جنریشن بدل رہی ہے. اب یہ جنریشن جو آپ کی ہے یہ نہ سپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے نہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے. یہ ایک بہت معتدل نفسیات ہے آپ کی، اور جب کسی قوم کی نفسیات معتدل ہو جائے اس کا مستقبل یقیناً روشن ہوتا ہے. قوموں کا مستقبل ان کی نفسیاتی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہ ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہوں، یہ کوئی ضروری ہے، اور فائنینشیل ریسورسز کم ہوں تو پھر وہ رائز نہ کر سکیں، یہ بھی بالکل ضروری نہیں. ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی دولت سے مالا مال جو دنیا میں ملک ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں.
فائنینشیل ریسورسز کی وہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نفسیاتی کیفیت شکست خوردہ ہے، ڈیفیٹڈ سائیکولوجی. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان دنیا کا بہت غریب ملک، لیکن نفسیاتی کیفیت ان کی انفیریٹی کمپلیکس کا کوئی شائبہ ان کے اندر نہیں تھا. وہ 2 رنگ کے چپل پہنے ہوئے ہوں یا ننگے پیر ہوں، اور پہاڑوں میں رہ رہے ہوں، اور 48 گھنٹے میں 2 روٹی سوکھی کے لقمے کھا رہے ہوں، ان کو کوئی کمپلیکس کسی طرح کا نہیں تھا. تو 40 سال کے ریزسٹنس کے بعد بالآخر دنیا نے دیکھ لیا، اور اب دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام جس اسپیڈ کے ساتھ اس غریب ملک میں ہو رہے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہے. وہ کس طرح انہوں نے دریا بنایا ہے دنیا کا سب سے بڑا، کس طرح انہوں نے الیکٹرک کار بنا دی جو بہت سے نام نہایت ترقی یافتہ ممالک نہیں بنا پا رہے. تو یہ ہے نفسیاتی کیفیت اصل مسئلہ ہے. اور ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان نفسیاتی کیفیت کو معتدل کر دیتا ہے. نہ خوف ہے، نہ مایوسی ہے، نہ غصہ ہے. جب آدمی کے کیفیت میں غصہ ہوتا ہے تو تب بھی غلط اسٹیپ اٹھاتا ہے، جب مایوسی ہوتی ہے تب بھی وہ وڈرا کر لیتا ہے بالکل اپنے آپ کو. آپ لوگوں کی جو اس وقت ملاقات ہے میری، یہ میرے اس احساس کو بہت تقویت پہنچا رہی کہ ہماری کالجز یونیورسٹیز کی جو ینگ جنریشن ہے، بوائز اینڈ گرلس بوتھ، وہ مستقبل میں نہایت امید کا پیغام رکھتے ہیں. ایون مدرسے سے زیادہ مجھے پرسنلی، ہو سکتا ہے سب لوگ اس سے متفق نہ ہوں، مجھے زیادہ امیدیں کالجز یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں سے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہوتا. آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ کے پاس سب ڈگریز ہیں، کوالیفیکیشن ہے، سب کچھ ہیں. اور اصل چیز لڑائی ہوتی ہے نفسیاتی کیفیت کی. یہ اس پر میں تیسری بار اس مختصر سی گفتگو میں دوہرا رہا ہوں. میں زیادہ وقت لیے بغیر سیدھے اس مسئلے پر آتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر یہ سچویشن آئے جو ابھی اس وقت آئی، کہ اگر ہم اپنے ریسورسز کو میڈیا پر لگائیں، اور میڈیا یہ پریشانی کا شکار ہے کہ فیس بک میں اب کم ہو گیا، اب یوٹیوب میں کم ہو گیا، اب کیا کریں؟ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور کوئی پروجیکٹ بنے. یہ میں ایک سجیشن دے رہا ہوں، کوئی آپ لوگ جوائنٹ ایفرٹ کر کے ایک اچھا پروجیکٹ بنائیے، اور اس میں یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی آپ اس میں بیان کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کیا فیس کر رہے ہیں، اور کب تک سسٹین کر پائیں گے، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک آلٹرنیٹ میڈیا کا حیثیت سے زندہ اور طاقتور رہیں. اس لیے کہ جو گودی میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو اب کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا بائسڈ ہے، اور وہ بھی کس قدر سرمایہ داروں کی سرمایہ داری کا محتاج ہو گیا. وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس کو سینکڑوں اشتہارات ملتے ہیں، ایڈس ملتے ہیں، سبھی کچھ ملتا ہے. اس کے باوجود وہ نہیں سسٹین کر سکتا. ایسے حالات میں یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ قوم کی نگاہوں کا آپ مرکز بن چکے ہیں. کوئی کسی چینل کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی 2-4 کو دیکھ رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ ایک ویور کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وہاں 4-5 لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہوں، 8-10 لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہوں. یہ بھی تو مسئلہ ہے. تو میرا سجیشن بالکل پریکٹیکل یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ رپورٹ بنائیے بہت پروفیشنل انداز کی، اور وہ ایسی ہو کہ کسی موقع پر آپ میں سے 2-4-5 لوگ، اگر میری ملاقات کے بھی ایسے کسی آدمی سے ہو جو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اپریشیٹ کر سکے، سمجھ سکے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، تو میں آپ لوگوں سے کہوں کہ چلیے میرے ساتھ ان صاحب سے ملاقات کیجیے اور ان کے سامنے یہ چیلنج رکھیے. تو کوئی ایسی شکل جس میں کچھ اجتماعی شکل بھی ہو سکے، اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم بن سکے کہ ہر یوٹیوب چینل کو، ہر یوٹیوبر کو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو فراہم کی جائے.
تو میں سمجھتا ہوں جہاں لوگ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور بھی ایسے جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں ان میں خرچ کر رہے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر یہ پروجیکٹ آئے گا تو اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو خلاصہ نکل کر سامنے آیا ہے وہ تو یہی سامنے آیا کہ اس میں اگر بلڈ ٹرانسفیوژن ہو جائے اور آکسیجن اس کو صحیح طور پر مل جائے تو یہ اس کی ریچ بھی بہت بڑھے گی اور یہ سسٹین بھی کرے گا، سارے چیلنجز کو آپ فیس بھی کر سکیں گے. کیونکہ آپ میں سے ایک بھی اگر مایوس ہوا نا تو یہ بہت بڑا قوم کا نقصان ہے. آپ اپنی جان پر کھیل کر کام کر رہے ہیں، نہ جانے کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے اہم سولجرز ہیں، ان کو آپ بغیر ہتھیار کے مت چھوڑو. اس طرح اگر یہ میدان میں کام کرتے رہے تو کب تک کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے. بس یہی میرا مختصر سا ایک تجویز ہے. یہ کوئی تقریر کا اسٹیج تو ہے نہیں، ہم لوگ تو اس کے مریض ہیں. بلکہ پہلے سے بادشاہ کے محل سے کہلا دیا گیا کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آ سکتا، صرف نوجوان آئیں گے، ہمارا شاہی دستور یہ ہے. تو لڑکے کے جو دادا تھے وہ بزید ہو گئے، میں تو جاؤں گا. بہت سمجھایا گیا کہ آپ تو زندگی بھر یہی کرتے رہے ہیں، اب ہماری باری ہمیں جانے دیجیے. لیکن وہ بات دادا راضی نہیں ہوئے کہ بارات جائے گی نہیں اگر میں نہیں جاؤں گا. بہت اصرار کے بعد دادا نے خود ایک طریقہ بتایا کہ ایک بڑی سی ڈھولک تو تم لوگ لے کے جاؤ گے، مسلمان ہو تو ڈھولک تو لے کر ضرور جاؤ گے، تو ذرا بڑی ڈھولک بنوا لینا، مجھ کو اس کے اندر بٹھا لینا. میں تو بالکل سکڑ کے بقدر ضرورت ہو گیا ہوں، مجھے بٹھا لینا اس میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میں جاؤں گا ضرور. لوگوں نے بالآخر یہ مان لیا اور بڑی سی ڈھولک میں دادا کو بٹھا لیا اور بجاتے ہوئے لے گئے. نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو شاہی افسران آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا شاہی جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ بارات والوں کے ہاتھ میں ایک لکڑی باندھ دی جاتی ہے یہاں سے یہاں تک. اب لکڑی بن گئی تو اب کھانا کیسے کھائیں، ہاتھ تو موڑ نہیں سکتے. بہت پریشان ہوئے. اس وقت یاد آیا کہ دادا کام آئیں گے، تو وہ ڈھولک کے پاس پہنچے اور بجاتے بجاتے پوچھا کہ ہم لوگوں کے ہاتھ بن گئے ہیں، کھائیں کیسے؟ تو دادا نے کہا تم میں سے ہر آدمی اپنے سامنے والے کو کھلا دے. جیسے ہی سامنے والے کو کھلانا شروع کیا، شاہی پولیس آ گئی اور کہا کہ یقیناً کوئی بوڑھا تم میں ضرور، ہم تلاشی لیں گے، کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور. اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیم اکٹھا رہتی ہے. ہاں وہ یہ ایک ہمیشہ میرا پوری تاریخ کا یہ اصول ہے. جب بھی ایسا ہوگا، یہ جہاں بھی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سینئر موسٹ آدمی جس کا دل بڑا ہو، جس کے سینے میں سب کے لیے گنجائش ہو، جو ڈفرینس آف اوپینین کو اپریشیٹ کرتا ہو اور ایک کامن پوائنٹ پر لانے کا طریقہ بھی رکھتا ہو، ایسا آدمی اگر لیڈ کرتا ہے تو پھر بہت آسانی سے قافلہ لمبی مدت تک چلتا جاتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ بارات میں ایک بوڑھا ہو. ہمیں جوان مل گئے. میں اپنے بارے میں کہیں نہیں رہا ہوں. اسپیشلی حضرت نے ممبئی بلایا، زبیر بھائی کو بھی جانا تھا، ان کی فلائٹ مس ہو گئی. تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے کہ کیسے نا کہ الٹرنیٹیو میڈیا ہاؤس بن سکے. پورا اچھا خاصا پروجیکٹ تھا. جو لوگ حضرت کے ساتھ میں تھے، جو مطلب سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو ٹی وی چینل کی بات کر رہے تھے. میں نے حضرت سے کہا کہ پہلے ہمارے پاس سیٹ اپ ہونا ضروری ہے، ایک اچھی ٹیم ہو، ہیومن ریسورسز ہمارے ہو جائیں گے، ٹیم ہماری بن جائے گی تو ٹی وی چینل کا لائسنس لینا ہوتا ہے اس کو وہاں کیا تھا. لیکن پہلے پورا جو سیٹ اپ معیاری ہو، اس پہ بات چیت ہوئی تھی. علی بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے بڑا اچھا بجٹ بھی بنا کے ہمیں دیا.
پھر وہ چیزیں بیچ میں رہ گئی. تو میرے خیال میں مولانا کی بھی لگا جیسے ابھی انہوں نے کہا نا جی کہ یہ چیز اگر وجود میں آ جائے کہ کوئی ٹرسٹ ہو اور جس میں سب شامل ہوں اور اس میں مطلب سب کا کنٹریبیوشن ہو, جی اس طرح سب اپنے طور پر کام کرتے رہیں جیسے کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلیکٹیو ایفرٹ بھی ہو جائے. اگر ایسا 10 لوگ بیٹھے ہیں, لوگوں کو لگے کہ جڑ گئے, لوگ گھبرا جائیں گے, لوگوں کو ایسا لگے گا کتنی بڑی طاقت ہے. یہ اگر ہو جائے نا, اصل میں اسی طرح سے اچھا کام جیسے دوائر ہے اس پہ کپل سبل بھی اپنا شو لا کے دے دیتے ہیں. پروگرام آزاد ہیں بٹ وہ اس کے لیے بھی شو کر دیتے, تو اس سے تھوڑا سا ان کی اور وہ امپورٹینس بڑھتی ہے. ہم لوگ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ ہم کچھ پروفیسرز کو پکڑیں, ہم بولیں کہ آپ کا اتنی بڑی پکڑ ہے, آپ 10 شو ہم آپ کے پروڈیوس کریں گے. ایسا پوربانند کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں ہسٹری آف اسلام کے اوپر انڈیا میں. یہ لوگ سب راضی ہو جائیں گے. اس کا ایک وہ بنا دیجیے آپ, یعنی ہم لوگ بالکل پریکٹیکلی کام شروع کر دیں, ایک پروجیکٹ تیار کر لیں جو آپ لوگ 1-2-3 لوگ ہیں. کوگیٹو کو ہم تھوڑا سیپریٹ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ جب اس میں 20,000 ممبر ہو گئے تو سب لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ الگ ہو اور پریس کلب کا ٹائپ کا سیٹنگ الگ ہو, تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ نہ کرے. جب ہم نے یہی دیکھا ہے ملی ادارے ہمارے اتنے بڑے بن گئے کہ وہ سب کچھ کرنے کے چکر میں آپس میں ہی کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہم لوگ وہ نہیں. جی بالکل. تو آپ آ جائیں, کیونکہ میرا اصل میدان کام کرنے کا وہی ہے. یہ تو ملک کے حالات کے دباؤ کی وجہ سے میں اس میدان میں بھی تھوڑی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم انٹیگریٹڈ وہ قائم کرنا میری زندگی کا سب سے پہلا اور اہم مشن ہے. تو یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم جو الگ الگ ہو گئی, یہ تو یورپ کے آنے کے بعد ہوئی. نہ اسلام میں تو اس کا کوئی ڈولیٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو بہت ابھی تک تو الحمدللہ ہم بہت ہی اچھے رزلٹ مل رہے ہیں, بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. ابھی ہمارے بچوں نے مہاراشٹر میں 10th اور 12th دونوں میں ٹاپ کیا ہے, جبکہ ہمارا خالص مدرسہ ہے. وہ آپ بالکل مدرسے کا چھاپ ہے, لیکن اس میں پوری تعلیم ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے اور سب امتحان دلائے جاتے ہیں. اب ہم CBSE پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو آپ نے جو ترکی کا جو آپ نے ایک نمونہ پیش کیا, میرا وہاں سے بھی رابطہ ہے. تو جی ہاں, میں 2-3 دفعہ جا بھی چکا ہوں. تو ترکی کا جو مزاج ہے ترکش قوم کا, اس کے اندر سے آپ اسلام اور تصوف کو نہیں نکال سکتے. وہ اسپریچولی بہت سینسیٹیو قوم ہے. تو قوموں کے مزاج, جیسے کشمیر پر 1000 حملے ہوں, کشمیر رہے گا. بدلنا اس کا کوئی آسان کام نہیں ہے, یا ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. وہ وہاں کا مزاج میں ایکسٹریم ہے, کیونکہ ویدر میں ایکسٹریم ہے. تو ویدر کا بھی اثر پڑتا ہے سائیکی پر. یہ باقاعدہ سائیکولوجسٹ لوگوں نے اس کو پروو کیا ہے. ہاں بالکل. تو اس لیے آپ اگر ایک دفعہ وہاں آ جائیں تو اس ٹاپک پر اچھی طرح ڈسکشن. 1 منٹ, ہمارے یہاں آن لائن ایجوکیشن بھی چل رہی ہے, اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے. ہمارے یہاں گرلس کا آن لائن کا بہت بڑا نظام چل رہا ہے. ہزاروں لڑکیاں, لیڈی ڈاکٹرز, فیمیل لائرز, پروفیشنلز اور ینگ گرلز اس کے ذریعے سے ضروری اسلامی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں آن لائن. ابھی ہم انتظام نہیں کر سکے ہیں کہ ریزیڈینشیل ایک پورا انسٹیٹیوشن لڑکیوں کا بھی قائم ہو. لوگوں کا اصرار بہت ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی ریسورسز کی گنجائش نہیں تھی, تو ہم ابھی تک گرلس کا قائم نہیں کر سکے. بوائز کا تو بہت اچھا چل رہا ہے, حالانکہ اس میں بھی اب بہت ایکسپینشن کی ضرورت ہے. ہزاروں اپلیکیشن آتی ہیں اور ہم اس میں سے بہت کم کو لے پاتے ہیں. تو ایجوکیشن ہی میرا اصل موضوع ہے. اگر کبھی موقع ملے تو وہاں آئیے, وہاں آپ اس کو دیکھیے گا, پھر اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں. اچھا, حضرت کہہ رہے تھے کہ جو بات چیت ہے اس کا خلاصہ مطلب میڈیا ویڈیا کو لے کر کے, کیونکہ اگر حضرت چاہ لیں گے اور حضرت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. حضرت کی خواہش بھی ہے اور اسی لیے آئے ہیں. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.